تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان کو گناہوں سے معاف نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کون ہے یہ؟ تو ہماری زبان میں یہ تو کون ہے یہ بدبخت بد نصیب جو قیامت کا دن ہوگا, اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا, معاشر کا میدان ہوگا, ایک طرف جہنم کی سختیاں ہوں گی, دوسری طرف جنت کی خوبصورتیاں ہوں گی. اے محبوب کون ہے یہ بدبخت یہ بد نصیب؟ تو اللہ کے رسول نے 3 لوگوں کے نام لے کر ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان 3 لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا, گناہ ان کا معاف نہیں کرے گا, ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب بھی رکھا ہے. جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا آدمی وہ ہے جو اپنے پینچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. یہ متفقن علیہ حدیث ہے, اس حدیث میں کوئی اختلاف کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو اپنے پینچے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. اب آپ کسی کو منع کرو تو کیا کہتے ہیں, بھائی وہ تو مولوی صاحب وہ تو جس کا نیت تکبر کا ہے ان کے لیے ناجائز ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر تھے. تو آپ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر تھا؟ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ میں تکبر آ سکتی ہے؟ کسی کا دماغ اس طرف جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ اس گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ پھر کیوں اللہ کے رسول نے ہمیشہ اپنے پینچے ٹخنوں سے اوپر رکھے تھے؟ اللہ کے رسول میں تو کوئی تکبر نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو کوئی تکبر نہیں تھا. عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ, ان عظیم الشان صحابہ کرام, ان میں تو کوئی تکبر نہیں تھا, مگر کیوں اپنے پینچے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے؟ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں محبوب کبھی کبھار غلطی سے میری جو پینچے وہ ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے. دیکھو ان کو اتنا فکر تھا. جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اس حدیث کا پتہ چلا تو ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا, محبوب کبھی کبھار میری پینچے غلطی کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے. آپ اندازہ لگاؤ جب ابو بکر صدیق کو اس غلطی کا احساس ہے, جب ابو بکر صدیق اس گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ابو بکر آپ میں تکبر ہو ہی نہیں سکتی ہے. اتنا عاجز اور انکسار اللہ کا صحابی تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو اپنے پینچے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. یہ مسلم شریف میں یہ حدیث, اور اس حدیث میں یہ لفظ یہاں پر نہیں کہ جو تکبر کی وجہ سے نیچے رکھتا ہے وہ اس عذاب کا مستحق ہے. ایسے کوئی بات نہیں. بس اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کی طرف اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا, گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بس بات ختم. اب اس میں راستے نکالا مولوی صاحب وہ تو جس کو تکبر کا نیت ہو یہ ہے وہ ہے. بھائی لعنتی انسان, جب اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کرنا تو نہیں کرو. جب اللہ کے رسول کے پینچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر تھے تو آپ کیوں راستے نکال رہے ہو؟ آپ کیوں راستے نکال رہے ہو؟ دیکھو تکبر کی نیت سے اگر کوئی ٹوپی ٹیڑھی رکھے نا, تکبر کی نیت سے یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. حالانکہ ٹوپی کیا ہے, پہنو نہ پہنو, ٹیڑھی رکھو سیدھی رکھو, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تکبر کی وجہ سے ٹوپی ٹیڑھی رکھتا ہے تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس کے لیے ایسے شخص کے لیے تکبر والا عذاب ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ کسی نے ٹوپی یوں اس جگہ پر, خاص کر ہمارے پٹھانوں میں یہ سسٹم بہت زیادہ ہے, ٹوپی یہاں اس جگہ پہ رکھی ہوتی ہے. اب کوئی نہیں ہے, بس صرف تکبر ہے. خود کو کچھ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں کچھ ہوں, لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے. حالانکہ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں کہ میرا یہ عمل جس کو میں گناہ سمجھتا ہی نہیں, یہ عمل میرے کو جہنم لے کر جائے گا. حالانکہ ٹوپی پہننے کا کیا, ہر وہ عمل جس کے کرنے سے آپ کا نیت تکبر کا ہو وہ عمل آپ کو جہنم لے کر جائے گا.
کیونکہ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ ہے جس کو تکبر زیب دیتا ہے, اللہ ہے جس پر تکبر جچتا ہے, اللہ ہے جس کے لیے تکبر جائز ہے. اللہ کے بندے مٹی سے بنے ہوئے, منی کے ناپاک قطرے سے بنے ہوئے, جو مر کر خاک ہو جائیں گے, یہ کس بات کا تکبر کر رہے ہیں؟ یہ کیسے اپنے کپڑوں پر اترا رہے ہیں؟ یہ کیسے اپنے ٹوپیوں پر اترا رہے ہیں؟ یہ کیسے اپنے چال چلن پر اترا رہے ہیں؟ یہ کس خاتے میں ہے جو یہ لوگ تکبر کر رہے ہیں؟ تکبر کرنے والے کو اللہ ذلیل کرتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ چھوڑتا نہیں ہے متکبر انسان کو. آج ہمارے جوانوں میں تکبر بہت زیادہ پھیل گیا ہے. کوئی بال رکھ کر تکبر کر رہا ہے, کوئی بڑے بڑے شلوارے پہن کر تکبر کر رہا ہے, کوئی ٹوپیاں ٹیڑھی رکھ کر تکبر کر رہا ہے, کوئی اپنے چال چلن میں یوں چل رہا ہے, تکبر کر رہا ہے. اللہ کے بندے, اگر آپ کے دماغ کے 11ویں حصے میں بھی تکبر آ گیا تو آپ کا یہ عمل آپ کو جہنم لے کر جائے گا. یہ بہت حساس باتیں ہیں, بہت حساس باتیں ہیں. تو ان میں بہت زیادہ کیا کرنی چاہیے؟ خیال. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو اپنے پینچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے, نیچے رکھتا ہے. اور ہمارا تو یہ پیشن چل نکلا ہے کہ مردوں کے پینچے ٹخنوں سے نیچے چلی گئی اور عورتوں کے ٹخنوں سے اوپر چلے گئے. بازار میں جا رہی ہے عورت اور پینچے کہاں ہیں؟ ٹخنوں سے اوپر ہے. اب میں حیران ہوں کہ یہ عورت لوگوں کو پیغام کیا دینا چاہتی ہے؟ کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ آپ کے پینچے ٹخنوں سے اوپر ہیں, آپ کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, آپ اس دنیا کو, لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ میں حیران ہوں ایسے لباس پر. یار یہ بھی کسی کی بہن ہو سکتے, یار اس کے گھر میں اس کے ساتھ بھائی بھی ہوگا. خدا کی قسم, ایسی عورت کو, بے پردہ بے حیا عورت کو میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں نہ اس دنیا میں اس کا باپ نہیں ہو سکتا ہے. باپ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہوگا اس کا باپ وہ دیوس ہوگا, دیوس ہوگا. بھائی اس کا نہیں ہو سکتے. یہ بغیر بھائی کی بہن ہے, اس کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا ہے. مرد کو تو اللہ نے غیرت مند پیدا کیا ہے, وہ تو اپنے گھر کے عورتوں پر اس طرح کا لباس برداشت ہی نہیں کرتا ہے. میں اس کے بھائی کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں, نہ اس بہن کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا, اس بیٹی کا باپ نہیں ہو سکتا, اس بیوی کا شوہر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان تمام مردوں سے فارغ عورت ہیں, ان کے گھر میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ان کے لباس کو دیکھے. بازار میں جا رہی اور پینچے ٹخنوں سے اتنے اوپر ہے. بھائی میں حیران ہوں, پیغام کیا دینا چاہتی ہو؟ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کوئی ایک وجہ تو بتا دو. چلو میں کہوں گا ہاں یار یہ ایک وجہ ہے, اس لیے اس نے پینچے کیا کیے؟ ٹخنوں سے اوپر کیے. بے حیائی کے سوا, تباہی بربادی کے سوا, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے سوا اس کی کوئی بھی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. تو جس طرح ایک عورت اپنے پینچیوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہے, جس طرح اس کو اللہ عذاب دے گا, اسی طرح ایک مرد اگر ان کے پینچے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کان کھول کر سنو, مسلم شریف کا حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس مرد کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہوگا قیامت کے دن. پتہ نہیں لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہو یار. لوگ خود میں آپ نے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھا ہوا ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار. ایسی بس مٹی کا ایک پتلا ہو, ایک دن ختم ہو کر اس دنیا سے چلے جانا ہے آپ نے. بھائی کیوں, پھر کیا فائدہ کہ ہم رسول اللہ کی باتوں پر عمل نہ کریں؟ اور اللہ کے رسول نے تیسرا فرمایا, پہلا وہ شخص جو اپنے پینچوں کو نیچے رکھتا ہے, اور دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا احسان کرنے والا. کیا؟ احسان کرنے والا. کسی کے اوپر کوئی احسان کیا, کوئی اچھائی کیا, پھر بار بار اس احسان کو جتلانا. میں نے آپ کے اوپر یہ اچھائی کیا, اس مشکل میں آپ کو مشکل سے نکالا, میں نے آپ کے ساتھ یہ مدد کیا, یہ کیا, وہ کیا, بار بار احسان کو جتلانا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا, اللہ اس شخص کو عذاب دے گا. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عجیب خاندانی جملہ آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا نا کہ کسی کے ساتھ احسان کرو, پھر آپ اس احسان کو یاد نہیں کرو. کیا کرو؟
याद नहीं करो कि मैंने आपके ऊपर ये एहसान किया, और जिसके ऊपर आपने एहसान किया है वो इस एहसान को बुलाया नहीं। आपने किसी के ऊपर एहसान किया, हज़रत अली ने फरमाया कि आप उस एहसान को जतलाओ नहीं, और जिसके ऊपर आपने एहसान किया है वो इस इंसान को बुलाए नहीं, इस एहसान को। वो हमेशा याद रखे कि इस शख्स ने मेरे ऊपर एहसान किया था, और आपने एहसान किया है, आप याद कभी भी ना करो कि मैंने इस शख्स के ऊपर एहसान किया है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दूसरा शख्स ये है जो एहसान करके फिर जतलाता रहता है, और तीसरा अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो शख्स, वो दुकानदार, वो कारोबारी जो अपना सौदा, अपना चीज़ कसम ले लेकर बेच रहा है, जो कारोबार में क्या कर रहा है, कसमें खा रहे, कसम से इतने का नहीं लिया है, कसम से ये मैंने इतने का लाया है, कसम से इसमें मेरे को मुनाफा नहीं है, कसम से ये चीज़ बहुत अच्छा है, कसम से आप ले जाओ। यानी जो कारोबार में क्या करता है, कसमें खाता रहता है, कसम के ज़रिए अपना सामान बेचता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे शख्स की तरफ अल्लाह क़यामत के दिन रहमत की नज़र से भी नहीं देखेगा, गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इसके लिए दर्दनाक अज़ाब भी होगा। तो आप अंदाज़ा लगाओ कितनी ज़्यादा ये ख़तरनाक बातें हैं, कितनी ज़्यादा परेशान कुन ये बातें हैं। कभी हमारा तस्वुर, हमारा ख्याल इस तरफ गया है कि भाई ये भी गुनाह हैं, हालांकि कितनी मामूली बातें हैं ना। पैंचे टखनों से नीचे रखना सब रखते हैं, कोई भी इस तरफ किसी का तवज्जो ही नहीं जाता है भाई, हालांकि ये इतनी बड़ी गुनाह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये कोई जिना नहीं है, डाका नहीं है, चोरी नहीं है, कत्ल नहीं है, मगर इसका वाईद देखो, गुनाह देखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस शख्स की तरफ अल्लाह रहमत की नज़र से क़यामत वाले दिन नहीं देखेगा, ऐसे शख्स को अल्लाह गुनाहों से पाक नहीं करेगा, और ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार रखा। ये कितनी मामूली बात है, कितने हम इस गुनाह को मामूली समझ रहे हैं, हम इसको गुनाह समझ ही नहीं रहे हैं, और एहसान किसी के ऊपर किया बार बार जतलाते हैं, उसको शर्मिंदा करते हैं कि मैंने आपके ऊपर ये एहसान किया है, गुनाह ही नहीं समझते हैं। और अपने कारोबार में सौदा बेचने में हम क्या करते हैं, कसमें खाते रहते हैं, कसम के ज़रिए। अगर कसम झूठा है फिर तो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, अगर कसम सच्चा है फिर तो जायज़ है, मगर फिर भी